بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت کریمہ اور ذکر پوچھو اہل ذکر سے۔ تو یہ نسبت اس آیت کی جو ہے وہ اہل تصوف سے ہے، اور پچھلے جو نشست تھی اس میں اسی پر بات ہو رہی تھی کہ گویا تصوف کیا ہے۔ تصوف چار حروفوں کا جیسے مرکب ہے۔ اب تے جو تصوف کا تا ہے اس کے چار مراتب جو پچھلی نشستوں میں بیان بھی کیے، اس کا دوسرا حرف سواد ہے جو اہل صدق و صفا سے ہے۔ تیسرا حرف اس کا واو ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک واو جو ہے وہ وفا اور ورا کا ہے۔ ورا جو ہے وہ تقوی سے بھی اوپر کا مرحلہ ہے۔ وفا اگر وفا نہ ہو تو کوئی بھی محبت، کوئی بھی جذبہ وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ اب جس کو اہل دنیا وفا کہتے ہیں وہ ہے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا، حالات موافق ہوں یا غیر موافق، حالات آسانی کے ہوں یا حالات مشکل کے، ساتھ کھڑے رہنے کا نام وفا ہے۔ تو اسی طریقے سے اصل وفا جو ہے یہ تو مجازی وفا ہے، اصل وفا جو ہے وہ حقیقی ہے۔ اور حقیقی وفا یہ ہے کہ ہر حال میں حق کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَالتَّوَاصُوا بِالْحَقِّ، یہ جو ہے یعنی کہ حق کے ساتھ ہو جانا، وَالتَّوَاصُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ ہو جانا۔ سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ زمانے کی قسم، عصر کہتے ہیں زمانے کو، اور اللہ نے جس زمانے کی قسم کھائی ہے وہ زمانہ وہ ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ یہ تمام زمانوں میں سب سے افضل ترین زمانہ ہے، یعنی کہ جب سے زمانوں کا ظہور ہوا اور قیامت تک جتنے زمانے ہوں گے وہ جو زمانہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین زمانہ ہے، یہ زمانوں کا قلب ہے۔ تو اس زمانے کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے آپ کے زمانے کی۔
کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب کون خسارے میں ہے؟ الا الذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، وہ خسارے سے نکل گئے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ سب کے سب خسارے میں۔ اب خسارہ دو طرح پر ہے، ایک وہ جنہوں نے اس ایمان کو قبول ہی نہیں کیا، وہ بھی خسارے میں رہے، اور جنہوں نے قبول کرا مگر وفا نہیں کری، وہ بھی خسارے میں رہے۔ اب چار صفتیں اللہ تعالی بیان کر رہا ہے، الا الذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے۔ اب یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا۔ بعض ایمان لا کر بھی نیک عمل نہیں کرتے، اس میں بھی دو گروہ ہیں الگ الگ شامل۔ اب تیسری جو بات بیان کر رہا ہے وہ تواصوا بالحق۔ اب یہاں سے سخت بات شروع ہو رہی ہے، اور وتواصوا بالصبر، حق کے ساتھ ہونا اور صبر کرنا۔ دیکھو، حق پر تو ہر آدمی ہے، ہر مذہب ہے، جس مذہب سے بات کرو وہ کہے گا میں حق پہ ہوں۔ اگر اس کو یہ ہو جائے کہ وہ حق پہ نہیں ہے تو وہ مذہبی وہ کیوں اختیار کرے گا؟ ہر آدمی کا گمان یہ ہے کہ وہ حق پر ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تو حق پر ہے، بلکہ یہ فرماتا ہے کہ تو حق کے ساتھ ہو جا۔ کیونکہ حق پر ہونا آسان کام ہے، اس لیے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن حق کے ساتھ آسان کام نہیں ہے ہونا۔ اس پہ قائم رہنے کے لیے ضرورت ہے صبر کی۔ اور جو پچھلی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ ہے ایمان لانے کی اور نیک عمل کرنے کی۔ ایمان لانا بھی آسان کام ہے، نیک عمل کرنا بھی، لیکن دو کام مشکل ہیں، حق کے ساتھ ہونا اور صبر کے ساتھ ہونا۔ جو گروہ یزیدی تھا اور حضرت امام حسین عالی مقام سے وہ جنگ کر رہا تھا، تو وہ اس بات پہ جنگ کر رہا تھا کہ وہ حق پہ نہیں ہے۔ وہ اسی بات پہ تو جنگ کر رہا تھا کہ میں حق پہ ہوں، اور اس وقت معاذ اللہ حضرت امام عالی مقام حق کے باغی ہوئے میں، تو ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے نا وہ۔ اور امام کھڑے ہوئے تھے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، تو وہ حق کے ساتھ تھے۔
اور جو حق کے ساتھ تھے انہی کو صبر کی ضرورت تھی، وہی صبر پہ تھے۔ تو یہ جو دو نظریے ہیں، نظریہ یزیدی وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے میں حق پہ ہوں، اور نظریہ حسینی جو ہے وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے میں حق کے ساتھ ہوں۔ اور جو حق کے ساتھ ہے اسی کو صبر کی ضرورت ہے، جو حق پر ہے اسے صبر کی ضرورت نہیں ہے، جو حق کے ساتھ ہے اسی کو صبر کی ضرورت ہے۔ اور یہی وفا ہے جن کو صبر کی ضرورت ہے، اور یہی ورا ہے۔ تو تصوف پورا نہیں ہوتا وفا اور ورا کے بغیر۔ بندگی کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ ہے تقوی۔ اور تقوی سے اوپر جو ہے وہ ہے ورا۔ جب تقوی اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو ورا میں داخل ہوتا ہے۔ اور وہ ورا میں کب داخل ہوتا ہے؟ جب وہ حق کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ اور حق کے ساتھ وفا کرنے کے لیے جو چوتھا حرف ہے وہ کیا ہے؟ فا۔ فا سے مراد فنا ہے۔ فا فنا سے ہے، یعنی کہ جو وفا میں فنا ہو گیا، وہ اہل تصوف ہو گیا، اہل ذکر ہو گیا۔ اب اس سے ذکر کی ضرورت ہے لینا۔ وہ تصوف کا جامع الصفات بنتا ہے۔ اور جب تک اس کو وفا میں فنا حاصل نہیں ہوتی، یعنی کہ اپنے آپ کو مٹا نہیں دیتا، جب تک وہ اہل وفا سے نہیں ہوتا، تو یہ جو تصوف کے 4 حرف ہیں، یہی پورا تصوف ہے۔ اس کے معنی اور مطالب میں ہی پورا تصوف موجود ہے۔